میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جانے جاؤ جانے امام رسول ذیشان سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فی، تین صفات ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وجد حلاوت الایمان، وہ شخص ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ فرمایا پہلی یہ ہے کہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ پاک اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ دوسرا فرمایا جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی دلدل میں گرنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تین صفات ہیں، اپنی جان، مال، آل، اولاد وغیرہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ پاک سے، اس کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اس کے علاوہ جس سے بھی محبت ہو، مثلا اسے اپنے استاد سے محبت ہے، پیر صاحب سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، غرض جس سے بھی محبت ہو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسرا وصف، تیسری خوبی یہ کہ کفر سے ایسی نفرت کرتا ہو جیسے کہ آگ میں گرنے سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ تین صفات جس خوش نصیب کو مل جائیں، اسے حاصل ہو جائیں، وہ کس کی لذت پالے گا؟ ایمان کی۔ کس کی لذت پالے گا؟ ایمان کی لذت کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جسے ایمان کی لذت مل جائے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جسے ایمان کی لذت مل جائے سبحان اللہ، اسے تو عبادت کا شوق مل جاتا ہے۔ فرمایا جسے ایمان کی لذت مل جائے وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم؟ جسے ایمان کی لذت مل جائے وہ بڑی بڑی مشکلات خوشی خوشی برداشت کر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہتی۔ دیکھیے نا، ایمان کی لذت جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو 3 دن بھوکے پیاسے میدان کربلا میں 72 تر قربان کیے، آخر خود بھی جام شہادت نوش کیا مگر زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کی مٹھاس تھی، یہ ایمان کی حلاوت تھی۔ اللہ اکبر۔ ناشکری نہیں کی، ذرہ برابر نہیں کی، اللہ پاک سے کسی قسم کا شکوہ نہ کیا۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ خواجہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ 98 ایئرز آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، نزا کے علاوہ کسی نے آپ کو کبھی لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے۔ محمد جریری رحمت اللہ تعالی علیہ 1 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نہ سوئے، نہ پیٹھ سیدھی کی، نہ پاؤں پھیلائے، نماز فجر پڑھ کر ذکر اللہ شروع کرتے تو ظہر ہو جاتی، ظہر کے بعد ذکر الہی میں مصروف ہوتے، عصر ہو جاتی، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک بس بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے۔ حضرت ابو بکر عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ
1000 بار نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 30,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، 30,000 ٹائمز روزانہ 500 نفل پڑھتے، دن میں کئی قرآن ختم کرتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر رات 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی ایسی یہ ہمت، یہ طاقت، عبادت پر ایسی استقامت، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت۔ یہ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ آپ اس کو شارٹ میں یوں سمجھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک نوجوان پوری رات گزار دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی لذت ہے کہ اسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پوری رات ہو گئی یار، ارے رات کو 12 بجے موبائل لیا تھا، صبح کی اذان فجر کی اذان ہو گئی، اب وہ بھی نماز پڑھے بغیر بس اوندا ہو کے پڑھ کے وہ سو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوشل میڈیا کی لذت ہے کہ جس کے 5 گھنٹے یوں گزر گئے، اور یہ جسے ایمان کی حلاوت اور لذت مل جائے، سبحان اللہ، جب اسے اللہ کے رسول سے کامل محبت ہو جائے، جب وہ حدیثیں سن کر اس پر عمل کرنے کا اس کا ذہن بن جائے، اب وہ اس کا سارا کام یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کے سارے معاملات یہ اللہ کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر یہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا کلام لکھا، مل کر پڑھیے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، مل کر کہہ دیجئے محبت میں اپنی گمایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی تھی، ایمان کی حلاوت کی 3 صفتیں جس میں بیان ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تمام کمالات کی اصل ہے۔ جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جسے اللہ اور رسول کی محبت نصیب ہو جائے اسے عبادت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، جسے اللہ اور رسول کی محبت مل جائے اسے آخرت کی فکر مل جاتی ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے اسے تاج و تخت و حکومت کا لالچ نہیں رہتا، جسے اللہ اور رسول کی محبت مل جائے وہ بس اللہ پاک کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے۔ چشم تر اور قلب مسترد اپنی الفت کی میں پلا یا رب۔ عاشقان رسول، اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل محبت جو ہے یہ صرف اللہ پاک کی ہے، اس کے سوا جس سے بھی محبت کی جائے گی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں تحقیق کی ہے کہ محبت کا مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ بعض ناجان تو کہتے ہیں کہ عشق مجازی یعنی گناہوں برا دنیاوی عشق، یعنی یہ کرو، اچھا کیوں؟ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں نے، ایسے بلاگرز نے یہ ایک سازش اپنائی کہ بھائی عشق مجازی کرو یہ تمہیں عشق حقیقی تک پہنچا دے گا۔ یاد رکھیے یہ صرف اور صرف ذہن کا فطور ہے، یہ نادان سخت خطا پر ہیں۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شریعت میں غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا منع ہے۔ سر جھکانا کیا ہے؟ منع ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے دل کو جھکانا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہاں، محبت مصطفیٰ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے بلکہ محبت الہی ہے، کیونکہ جسے محبت مصطفیٰ نصیب نہ ہو وہ ہرگز ہرگز محبت الہی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 3
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ترجمہ کنز العرفان. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی اتباع یہ لازم و ضروری ہے. بڑی مشہور یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، بن مانگے، بے شمار، بے گنتی. یہ سمجھے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اور اللہ پاک کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی محبت کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے حضور کے تمام صحابہ سے، حضور کے اہل بیت سے، اولاد پاک سے، ازواج مطہرات سے، ان سب سے محبت لازم و ضروری ہے. یہ تمام محبتیں ایمان میں داخل ہیں، بلکہ عین ایمان ہے. ایمان کی بنیاد ہی اسی پر ہے. بڑا ہی مشہور شعر ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول، آج کا جو ہمارا بیان کا خاص عنوان ہے وہ ہے عثمان غنی اور محبت الہی. عثمان غنی اور محبت الہی. چند باتیں میں نے آپ کو محبت الہی کے حوالے سے انٹروڈکشن کے طور پر ماشاءاللہ بیان کے اندر موجود تھی. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کا انداز زندگی کیسا ہوتا ہے، ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں. یوں ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کے چند انداز اور اوصاف بھی سیکھنے کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے. کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں. صحابی رسول ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں. یہ یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں. سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی ابتدائی میں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام قبول کرنے میں آپ کا نمبر جو ہے غالباً یہ 4th ہے یا پھر 5th ہے. عشر مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. سرکار آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیں. حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کی طرف قصیدہ نور میں اشارہ کرتے ہیں. آپ بھی مل کر یہ پڑھیے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین نے جوڑا نور کا. اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو میں تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ میں اپنی 100 کی 100 شہزادیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آپ سوچئے کہ ایک داماد کے انتخاب کے اندر
لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں ساری زندگی کے معاملے. بیٹی کسی ایسے گھر میں نہ چلے جائے. بھائی کہتے ہیں 15 دن میں رشتے کا جواب چاہیے. بولے بھائی نہیں, 22 دن, 1 مہینہ لگائیں گے بھائی, زندگی بھر کا سوال. کتنا دیکھتے ہیں. آپ سوچئے کہ جس کی شخصیت کامل, جس کی عقل مبارک مکمل, اس نے اگر داماد کا انتخاب کیا ہوگا تو کیسا کیا ہوگا. اور فرما رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں, ایک کے بعد دوسری اگر 100 ہوتی تو کیا کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں یہ دے دیتا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں, فیض القدیر کے حوالے سے لکھا ہے, حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے جائیں گے تو آپ پر 2 بار نور کی تجلی ظاہر ہوگی. 2 بار نور کی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے, اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ عثمان کتنا اچھا انسان ہے, میرا داماد ہے, میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے, اللہ پاک نے اس میں میرا نور جمع فرما دیا. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے جو قصیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا, کتنا پیارا ہے یہ. سبحان اللہ. یہ بھی بڑا ہی زبردست ہے. آئیے 2 شعر اس کے بھی مل کر, جس کو یاد ہو. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. ملا ہے کہ نہیں ملا؟ الحمدللہ ملا ہے. تو یہ آپ نے مل کر پڑھنا ہے. ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض. نبی کے نور تو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے, انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی, انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. مل کر کہہ دیجئے ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. 12 سال تک آپ خلیفہ رہے. کتنے سال تک خلیفہ رہے؟ 12 سال تک. 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ یہ شہید کر دیے گئے. اب یہ دیکھیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ محبت الہی کس طرح پیدا ہوئی, آپ نے قبول حق کیسے کیا. کئی بار ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ سنا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تو قبول اسلام کا واقعہ درسی کتابوں میں, یعنی جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اسکولوں میں, اس کے اندر بھی یہ تحریر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے, یہ سنیے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک رات آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ کی خالہ محترمہ حضرت سعدا رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر آئی ہوئی تھی. خالہ محترمہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عثمان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے برہان یعنی دلیل دے کر بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, تم بھی ان کی فرما برداری کرو. خالہ جان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہوئے دین اسلام کی سچائی کے متعلق اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان کی باتیں میرے دل کے اندر بیٹھ گئیں اور اب میں غور و فکر کرنے لگا, سوچنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دوست تھے, میں ان کے پاس چلا گیا. اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے ہی تھے. میں ابھی تک خالہ کی باتوں کے متعلق غور و فکر کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو میں نے خالہ جان کی تمام باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتا دی.
میری باتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم تو سمجھدار آدمی ہو، تم پر حق کیسے پوشیدہ رہ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، کفر و شرک کی نحوست سے آگاہ کیا اور کہا عثمان، آپ کی خالہ نے سچ فرمایا ہے، واقعی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے سر انور پر تاج رسالت سجا کر تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اے عثمان، تم خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا کلام کیوں نہیں سن لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس انفرادی کوشش پر آپ دیکھیں، مبلغین دیکھیں، اجتماع میں لانے والے دیکھیں، نمازوں کے لیے بلانے والے دیکھیں کہ انفرادی کوشش جو ہے، ایک ایک پر انفرادی کوشش کرنا، اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر، انفرادی کوشش پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونے کی حامی بھر لی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی تو یہ دونوں حضرات باتیں کر رہے تھے کہ بذات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ جب قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو قریب تشریف لائے، فرمایا یا عثمان عجیب اللہ الی جنتہ فانی رسول اللہ الیک و الی خلقی، یعنی عثمان، جنت کی طرف اللہ پاک بلاتا ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہو، اس کی دعوت پر لبیک کہو، بے شک میں تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ مکی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا خوشبودار کلام تاثیر کا تیر بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ کلام سن کر میں خود سے بے قابو اور وارفتہ ہو گیا۔ فوراً میں نے سچے دل سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ استاذ زمن، شہنشاہ سخن، برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا پیارا آپ قصیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جناب میں آپ نے لکھا۔ آئیے اس کے کچھ شعر مل کر پڑھتے ہیں کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ ایک بار بھی نہیں، کتنی بار جنت خریدی؟ 2 بار جنت خریدی۔ کتنی بار؟ 2 بار جنت خریدی۔ پھر اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جو بھی ہم نے پورا قبول اسلام کا واقعہ سنا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بیان ہے۔ ایک اہم مدنی پھول جو اس حکایت سے سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ جس شخص کا دل، جس شخص کا ہارٹ، اس کا دل اللہ پاک کی محبت کا اہل ہوتا ہے، جس کا دل محبت الہی کے لائق ہوتا ہے، وہ بندہ ضدی نہیں ہوتا، ہٹ درمی کرنے والا نہیں ہوتا، غلطی پر اڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ حق بات کو قبول کرنے میں جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیسا فیضان امیر علیہ سنت کو ملا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا مدنی مذاکرے کے شروع میں کہ اگر کوئی، وہ نہیں امیر سنت فرماتے ہیں کوئی بھول کرتا پائیں تو مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ اس کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ کتنی بڑی بات، دنیا سن رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور آپ یہ کہیں گے بھائی نہیں، میں جو بھی حق بات ہوگی میں قبول کروں۔ یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے بھی ایسے الفاظ جاری فرما دیتا ہے۔ محبت الہی اس کا یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ غور فرمائیے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام اور اسلام کی سچائی کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے اس بارے میں غور و فکر کیا، حق بات کو قبول کیا اور فوراً کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔
اس کے برعکس غور کیجئے، اس کے الٹ پر غور کیجئے، وائس ورسا جائیے. کیا اس زمانے میں ابو جہل نہیں تھا؟ کیا اتبا نہیں تھا؟ کیا ابو لہب نہیں تھا؟ ان کافروں کو تو چاند کے دو دو ٹکڑے کر کے دکھائے گئے ہیں. ان کے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھا، درختوں نے ان کی موجودگیوں میں سلامیاں پیش کی، حضور علیہ السلام نے غیب کی خبریں بیان کی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بیان کی، بڑے بڑے معجزات دکھائے، مگر ان بدبختوں نے حق کو قبول نہیں کیا. ضدی، ہٹ دھرمی، بات پہ بات بنانا، ضدی، نہ کلمہ پڑھا نہ مسلمان ہوئے، نہ ان کافروں کو اللہ پاک کی محبت نصیب ہوئی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حصہ ملا. یہ کافر تھے، کافر ہی رہے، حالت کفر میں ہی مرے، اور کس کے اندر پڑے؟ جہنم کے اندر، واصل جہنم ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ جو حق بات کو قبول کرنے والا نہیں ہے اسے محبت الہی ملنا بھی سخت دشوار ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے توبہ شرط ہے. محبت کے لیے کیا شرط ہے؟ توبہ. مزید فرماتے ہیں کہ مقام محبت نور یقین کے غلبے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اسی طریقے سے حضرت ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی بے قرار رہتا ہے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے. آئیے میں آپ کو ایک بڑا ہی زبردست واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے. تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ زمین کی طرف کر کے لیٹے ہوئے تھے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان کیا ہوا، اپنا سر کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں حیا آتی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا پاک پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو. اللہ اکبر. عاشقان رسول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، اللہ پاک کی ناراضی والا کوئی کام نہیں ہوا تھا، مگر جو سچا عاشق ہوتا ہے اسے بس ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح کا دھڑکا لگا ہوا تھا. آپ زمین کی طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئے تھے، سر اوپر نہیں اٹھا رہے تھے، گویا اپنے طور پر اظہار ندامت کر رہے تھے کہ ہائے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. جب سلطان انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، عثمان یہ جبریل ہیں، مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تم آسمان والوں کا نور ہو، زمین والوں اور جنت والوں کا چراغ ہو. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رسالے کا نام لیا، اس کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوئی، ایک دعا لکھی ہوئی. یہ دعا کس نے کی؟ دعا کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دعا کن کے لیے کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے. کیا دعا کر رہے ہیں یہ سنیے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، تو کل قیامت میں اس کا حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکے گا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہم بھی محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم گھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے کام دھندوں پر ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم سواریوں پر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اپنے آفس کے اندر میٹنگز چل رہی ہیں. ایک ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک ان کا انداز تھا
اور ایک ہمارا پریکٹیکلی یہ انداز ہے کہ یہ میچ کرتا ہے. یاد رکھیے یہ میچ نہیں کرتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک سے ایسی محبت تھی. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ بہت قرآن پڑھنے والا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے محبت کرنے والا عبادت میں اس کا دل بھی بہت لگا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے. ایک قول کے مطابق یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اس آیت میں آپ رضی اللہ عنہ کی 3 صفات بیان کی گئیں. کتنی صفات؟ 3. پہلی یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت سجدہ کرنے والے تھے، بہت نمازیں پڑھنے والے تھے. دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آخرت سے ڈرنے والے تھے. تیسرا، حضرت عثمان غنی اللہ پاک کی رحمت سے بہت امید رکھنے والے تھے. یاد رکھیے ڈرے تو صحیح مگر اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے. اللہ کی رحمت پر امید تو رکھے مگر اللہ سے ڈرے بھی. ہم کبھی امید ایسی رکھتے ہیں کہ ڈر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی ڈر کی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ امید کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں، ڈر اور امید دونوں کیا کرنا ہے؟ ساتھ ساتھ اس کو چلانا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، دیکھو زوجہ جو ہے نا، بیوی کو تو سب پتا ہوتا ہے نا، یہ کتنے بجے رات کو سوتا ہے، کتنے بجے اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ فرماتی ہیں آپ رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت. حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے، ابتدائی رات میں کچھ دیر آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک رات میں کعبہ شریف کے قریب تھا، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو گیا. اتنے میں امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. تلاوت کرتے گئے یہاں تک کہ پورا قرآن کریم مکمل ختم کر لیا. ان کی اللہ سے محبت اور ایک ہمارا کردار، ہماری عبادت کا انداز، ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز. اچھا اسی طریقے سے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں مالی قربانی بھی دینے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا پتا چلا؟ اللہ سے محبت کرنے والا یا اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے والا ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ابھی تو مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی. ایک یہودی سے پورا کنواں، پہلے آدھا پھر پورا کنواں وقف کر کے مسلمانوں کو خرید کر دے کر وقف کر دیا. اس بات پر مالک جنت صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک بار مسجد نبوی شریف کو وسیع کرنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 20 یا 25 ہزار درہم یعنی چاندی کے سکوں کے بدلے زمین خرید کر مسجد نبوی شریف کے لیے پیش کر دی. اس وقت بھی مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام شریف جہاں کعبہ شریف ہے، ایک بار اس کو وسیع کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کے بدلے میں ایک مکان خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا. اس وقت بھی مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب ایک نہیں دو نہیں 70,000 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، حضور علیہ السلام نے 3 بار چندے کا اعلان کیا. پہلے بار آپ نے 100 بار کہا، پھر 200 بار کہا، 300 بار کہا. جب اٹھے تو یہ نہیں کہ ٹوٹل 300، یہ نہیں کہ 100 200 300 600 بلکہ 950 اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کیے، 50 گھوڑے بھی دیے، ساز و سامان بھی حاضر کیا.
پہلے 1000 اشرفیاں پیش کی، اس کے بعد 10,000 اشرفیاں لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی. اس وقت بھی مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. کیا پتہ چلا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اپنا مال بھی اس کی راہ میں خرچ کرنے والا. یہ نہیں کہ سوچے تردد کرے کیا کروں، دوں نہیں دوں، نہیں. اللہ کی راہ میں وہ دینے والا ہوتا ہے. کیوں؟ تو یہی محبت الہی کی کسوٹی ہے نا، یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. آخری بات کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی یہ اس بات پر کہ اللہ سے محبت رکھنے والا شخص جو ہے نا اللہ کی ملاقات کا بھی یہ سمجھو کہ منتظر ہوتا ہے. اسے یہ ہوتا ہے کہ موت آئے گی تو میرے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، مجھے تو رب عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا، رب عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. چنانچہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات احد پر کھڑے تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. فقیہ ملت حضرت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا پانی رک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر اللہ پاک کے نبی کا فرمان کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا نہ ہو، ضرور پورا ہوگا، کبھی ٹل نہیں سکتا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پورا یقین تھا کہ مجھے ضرور یہ شہادت ملے گی. اور یہ جو آپ اس بات کے منتظر تھے، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. چنانچہ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ترجمہ کنز العرفان. تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور ابھی کوئی انتظار میں ہے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ وہ ہیں جو شہید ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب شہادت کا مرتبہ ملے، کب اللہ کے حضور یہ حاضری ہو. اللہ اکبر. چنانچہ 18 ذو الحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو 82 ایئرس کی عمر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ انتظار ختم ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوئے. 12 سال ہو چکے تھے. مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور ناحق آپ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے عرض بھی کیا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم تلوار کے زور سے ان باغیوں کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں. مگر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں خون خرابہ پسند نہ فرمایا، صبر کرتے رہے. ان باغیوں نے 40 دن تک آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ 40 دن مشقت میں رہے، مگر یہ دیکھیے کہ 40 دن روزے بھی رکھتے رہے. ان باغیوں میں سے کس نے گھس کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اندر چھلانگ لگائے، معاذ اللہ آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی مارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، آپ کے اوپر وار کیے اور آپ اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے آپ نے جام شہادت نوش کر دیا. آپ کا یہ سفر آخرت یہ ہوا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. محبت الہی کے دعوے تو ہیں مگر مرنے کے لیے تیار ہیں. مرنے سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے لقاء کا شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمارے دلوں کو بھی محبت الہی سے لبریز فرما دے. یہ دیکھیے کیسی باتیں تھیں. محبت الہی، ایمان کی حلاوت، دل کا نرم ہونا، اپنے مال کو قربان کرنا، اس کی عبادت میں دل کا لگنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ سب یوں سمجھے کہ یہ ایک مجموعی طور پر یہ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو دین کی خدمت کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ. آخر میں ایک سنت عرض کرتا ہوں. مظلوم کی مدد کرنا سنت مصطفیٰ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا. کتنی؟ 73. ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی اور 72 سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے گا.
بعض اوقات کسی کے پاس کسی کا کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیا گلے پڑ گیا یار، میں تو آرام سے گھر بیٹھا تھا، کہاں یہ کام اس کے کام میں کہاں پڑ گیا یار. نہیں نہیں نہیں، آپ اس کا کام کیجئے اور اس بشارت کو پائیے. مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کی مدد کریں. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد فرماتے، ظالموں سے ان کا حق دلواتے، جو بھی فریاد لے کر آتا اس کی فریاد رسی کرتے. ایک بار آپ نے ابو جہل سے یتیم کا مال لے کر یتیم کے حوالے کیا. ایک بار ایک اونٹ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلا کر اسے چارہ پورا کھلانے اور بوجھ کم لادنے کی تلقین فرمائی. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں